لیں جی آؤٹ لائننگ میں یہیں سے آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آؤٹ لائن ڈرا کرنا بڑا ضروری ہے بچوں. کی ورڈز کی ٹرمز کی ہونی چاہیے, وہ ضروری ہوتی ہے. تو آؤٹ لائن جو ہے نا جی, آؤٹ لائن بڑا امپورٹنٹ ہے پروفیشنل رائٹنگ میں بھی, ٹیکنیکل رائٹنگ میں بھی. بلکہ آپ نے کولیبوریشن کرنی ہے, آپ یہاں بیٹھے ہو لاہور میں, آپ کا کوئی دور بدل گیا جی, ہم پی ٹی وی کے دور کے بندے ہیں, پھر ہم نے این ٹی ایم دیکھا, ایس ٹی ایم دیکھا. ہم وہ جنریشن ہے جو چھت تے جا کے نا انٹینا گھماندے ساں, اج ڈی ڈی تے فلم ویکھنی ہے. ہن اج دا بچہ انہوں سمجھ نہیں آتی کہڑا چینل آج کا بندہ دیکھے, اتنے چینلز ہیں. اور کولیبوریشن کر رہا ہے وہ, اس کا جو بندہ ہے وہ کوئی نیو یارک بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, تو کولیبوریشن بھی آپ نے کرنی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ. تو اس میں بھی آپ کو آؤٹ لائن پہلے ڈیفائن کرنی ہے. یہ سیکشن میں لکھوں گا, یہ سیکشن آپ لکھو گے, اس کے بعد پھر ہم سویپ کر لیں گے, آپ کا سیکشن میں پڑھ دوں گا, میرا آپ پڑھ دینا. تو یہ جو باتیں نا یہ بڑی ضروری ہے آؤٹ لائن ڈیفائن کرنا. ہاں جی, میں وہ بتا رہا تھا, ذکر کرتا چلو. مجھے وید چودھری نے کہا نا ڈاکٹر صاحب حالی ہارورڈ یونیورسٹی دیاں گلاں نہیں کرنیاں یا ماضی دیاں. تو میں شکاگو گیا نا کانفرنس اٹینڈ کرنے, تھینکس ٹو مائی سپروائزر. تو ارنسٹ ہیمنگوے کے میں گھر بھی گیا, تو اس کا میں نے گھر بھی دیکھا جہاں وہ 6 سال جہاں وہ پیدا ہوا اور شروع کے 6 سال اس نے گزارے. انہوں نے ویسے ہی امریکنوں نے اسے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. وہاں ایک بڈھی مائی تھی کیوریٹر, اس نے کہا جی ہم نے ویسے ہی, اس نے تصویریں اس کے ابا نے دادا نے کھینچی ہوئی تھی اس زمانے کی, ہم نے ویسے ہی مینٹین کیا ہے کہ اگر ابھی وہ ارنی ابھی گھر میں انٹر ہو نا تو اسے ویسے ہی ملے. ٹھیک ہے جی. تو میں سڑک کے پار ہی جہاں گھر تھا انہوں نے میوزیم بھی بنایا ہوا تھا. میں کہا یار کیا بات ہے ان لوگوں کی, انہوں نے ہر چیز سنبھالی ہوئی ہے. تو میں نے وہاں بیٹھی ہوئی ایک اور بڈھی مائی سے سوال کیا, اس نے خودکشی کیوں کی تھی؟ مجھے پھر سائنس لاجک سنائی. اس نے کہا جی وہ بیمار تھا, 60+ تھا, اسے یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا, اس کے دماغ میں کیمیکل لوچا ہوا, اس نے پھر ایک دن اپنے ہی. ٹھیک ہے جی. تو خیر وہ لاجک کے بندے ہیں, سائنس کے بندے ہیں, وہ خودکشی کو بھی جسٹیفائی کر دیتے ہیں. اینی جی آگے آؤٹ لائننگ, یہ بچوں میں نے ویڈیو کے اینڈ پہ بھی یہی تھا جو. تو یہ آؤٹ لائن آپ ڈیفائن کرو پہلے, پھر آپ کولیبوریشن کرو, لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. اور اسی طرح ایک اور آئیڈیا جی فری رائٹنگ. بعض اوقات آپ پریشان ہیں, اکیلے بیٹھے ہیں, سوجھ نہیں رہا, کنٹرول سی کنٹرول وی کے علاوہ آپ کچھ اوریجنل لکھنا چاہ رہے ہو, تو وہ کہتے ہیں پٹھے سیدھے ہو کے جو خیالات آتے ہیں نا وہ سیلف کرٹیسزم کے بغیر لکھو, صرف لکھنا شرط ہے. تو اس پہ میں اپنا بھی شیئر کروں گا کہ مجھے کئی سال پہلے FSC میں میرے استاد نے کہا کہ یار اپنی ڈائری لکھا کرو, جو ذہن میں آئے وہ لکھ لیا کرو. تو یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے, لوگ میرا رات کو بولتے ہیں یا چلتے میں سوتے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں, یا بلکہ میں ایک اور چلے ذکر کروں گا, وہ سب سے چھوٹی نیکی کیا ہے, صدقہ کیا ہے, سب سے چھوٹا صدقہ. ٹھیک ہے بچے, انٹریکشن کا شکریہ, پر تھوڑا سا آف ٹارگیٹ ہے. ہاں جی, سیکنڈ گیس. اوکے, سب سے چھوٹی نیکی جو بتائی گئی ہے ذرا حدیث مبارک ہے, وہ مسکرانا ہے, ہنسنا, مسکرانا. تو بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ہم صبح دفتر آتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, گھر سے پراٹھے بھی صبح میں نے یاد کرائے تھے نا, 2 آلو والے پراٹھے ہیں, کنٹین سے بندہ کہتا ہے, وڈا کو چائے کا پیتا ہے, وہ سارا کچھ کر کے ہم دفتر پہنچ جاتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ پہننا بھول جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں گریڈ 18 کا 19 کا افسر وہی ہے جو سنجیدہ پھرے. تو سڑے ہوئے بتاؤں کی طرح بوتھی بنا کے پھرنے کا کسی کتاب میں نہیں لکھا, نہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں, نہ ہمارے یہاں دیسی بابے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں جب حکم ہے, پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے, تو صبح دفتر آئے نا, ڈپارٹمنٹ آئے, کپڑے پہنے, تو پھر مسکراہٹ بھی چہرے پہ ضرور پہنے, گھر نہ چھوڑیں. گھر میں بھی جائیں تو مسکرا کے لوگوں سے بات کریں, محلے والوں سے بھی. ہیں جی, وہ پھر ایک آن اے لائٹر نوٹ, ایک پڑھیا لکھا بندہ دوجے نو پوچھتا ہے بھائی جان پڑھے لکھے ہو, تو پہلا جواب دینا ہے ایویں سڑیا بلیا پھرنا,
گریڈ 19 کا افسر ہاں میں اس واسطے سڑیا بنیا بٹ وہ ٹینشن آنے بنوں. ٹھیک ہے, تو وہ ٹینشنز رہیں گی, زندگی یوں ہی رہے گی, اپنی رفتار سے چلے گی. ہمیں بتایا گیا جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہے نا, کہ مجھے بی پی کی شوگر کی دوائی نہ کھانی پڑے, اس کے لیے لازم ہے کہ پھر میں وہ ان چیزوں کا دھیان دوں. آگے چلتے ہیں سر. فری رائٹنگ کی بات کر لی ہم نے. ٹھیک ہے جی, بس لکھنا شروع کر دیں. ایکسپرٹس مشورہ دے رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. آپ انتظار نہ کریں. صبح بھی میں نے بات کی تھی کہ 40 سال عمر ہوگی تو پہلا کانفرنس پیپر میں لکھوں گا, کتاب لکھوں گا. آپ یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں, الحمدللہ اپنا پیپر جلد از جلد پبلش کریں, اپنی کتاب لکھ ماریں, انتظار نہ کریں. اوکے جی, نوٹ ٹیکنگ ایک اور بڑا اچھا مشورہ ہے, مشغلہ ہے. صدر ایوب خان صاحب, قدرت اللہ شہاب نے ان کی وہ بائیوگرافی لکھی, بلکہ اپنی بائیوگرافی, آٹو بائیوگرافی لکھی. پاکستان کی سب سے زیادہ بکنے والی, پڑھی جانے والی کتاب شہاب نامہ. تو اس میں بھی انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کی ڈائریوں کا ذکر کیا کہ وہ جہاں کوئی چیز دیکھتے تھے وہ بزرگ نوٹ کرتے تھے. تو یہ نوٹ ٹیکنگ ہر پروفیشنل کو کرنی چاہیے. ہوتے ساڈے موبائل نے, اس میں ہر چیز بندہ محفوظ کر سکتا ہے. جہاں کوئی آئیڈیا دیکھا, سنا, محفوظ کر لیا. گھر جا کے بعد میں دیکھیں گے, ٹائم ملے گا تو کام کریں گے. سارے آئیڈیاز پہ کام تو نہیں نہ کرنا تو کچھ پہ ہی ہے, بٹ پہلا آئیڈیا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں. دین برین اسٹارمنگ بھی ایک اچھی ٹیکنیک ہے کہ بعض اوقات آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو برین اسٹارمنگ بھی ایک اچھی ٹیکنیک ثابت ہو سکتی ہے. اور یہ ایڈورڈ ڈی بونو ہے جی, پرسوں ترسوں بھی کوئی کولیگ ذکر کر رہے تھے. یہاں ایک ادارہ ہے, پتہ نہیں مجھے تو پیسی کے نام سے, ہسپتال والی سڑک ہے نا, جیل روڈ ادھر ہے پیسی, پتہ نہیں پنجاب امپلائیز کو کیا کوآپریٹیو سوسائٹی. تو اس کے ڈی جی بھی بات کر رہے تھے, تو یہ ایڈورڈ بورنا کا ذکر ہو رہا تھا. بلکہ سول سیکریٹریٹ میں ایک بزرگوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی ہمارے صدر زرداری صاحب نے ایڈورڈ ڈی بورنو کو بلایا تھا. میں کہا گڈ یار, ہم نے تو زرداری صاحب کے بارے میں ہمیشہ بیڈی خبر ہی سنی, بٹ آپ ایک اچھی بات شیئر کر رہے ہو کہ انہوں نے آل دا وے امریکہ سے ایڈورڈ ڈی بورنو کو بلایا اور اس سے سیشن لیے. تد ہی زرداری صاحب اینے ذہین نے, اینے بھاری صاحبت ہوں نے. تو میرے لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جو مشہور پروفیسر ہیں نا, ہے جی امریکن پروفیسر ہی چلو بلا لیں, اپنے انہوں ظاہر ہے گھر کی مرغی دال برابر ہے, لیکن چلو ایڈورڈ ڈی بورنو نہیں بلان. جی سر. یہ تو آپ نے بتایا کہ کوئی سوچ میں آئے تو لکھ لینا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کلاس یا کوئی سیمینار ہو رہا ہے, جی جی, تو تھوڑا سا نا سر کی طرف کر دو. ایک بندے کے دین میں کوشچن آیا تھا, اب وہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پوچھ نہیں پاتا. جی جی, ساتھ والے کو نہیں مارے گا, ایسے وہ کہہ رہے ہیں مجھے جو پوچھنا ہے تو پوچھ. اچھا وہ کرتے کرتے وہ بات کا پہلو بدل جاتا ہے. ہاں جی. وہ آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے اس ٹائم؟ اچھا اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ جب تک کوشچن اس کے ذہن میں دبا رہے گا نا, وہ ٹیچر جو مرضی پڑھاتا ہے وہ ادھر ہی اسٹک رہے گا, اس کی کوئی آگے نہیں جائے گی, اس کو نکالنا چاہیے. تو سر وہ میں تھینک یو سر, آپ نے اس طرف اشارہ کیا. وہ میں اسی لیے کہوں گا نا, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بعض اوقات بچے ہیں نا گھر میں انہیں کچھ سنتا ہے, پیرنٹس ہی ٹائم نہیں دے رہے. آج کل دے پیرنٹس ہی بڑے سیانے ہو گئے نے, وہ کوالٹی ٹائم دیندے نے بچیاں نوں. ساڈے پیرنٹس ہی ویلے سن, وہ سارا ٹائم سانوں ہی دیتے سن. تو چیلنج یہ بن گیا کہ آپ فوکس نہیں کر پاتے, سنتے نہیں اگلے کو. ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے ٹیچر نہیں سنتے, گھر جاتا ہے گھر والے نہیں سنتے, بہن بھائیوں سے بات کرتا ہے وہ نہیں سنتے. تو اس لیے جیسے میں نے ذکر کیا, نوٹ ٹیکنگ ایک اچھی عادت ہے. آپ کی کوئی نہیں سن رہا باوجود, وہی میں نے کہا نا, باس بھی مصروف ہے, کولیگز بھی نہیں سنتے, محلے والے بھی نہیں سنتے, کار والے بھی نہیں سنتے, تو کم از کم لکھ تو لیں نا. اپنا اندر کا جو ڈپریشن, اگریشن, فرسٹریشن, خیالات ہیں وہ کاغذ پہ لے آئیں. ٹھیک ہے جی. اور کبھی کبھار میں ضرور, اس آپ نے اچھا کیا ذکر کیا, شہر میں یا یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی بندہ ضرور تلاش کریں. میں چلیں وہ سر نے اس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, تو ایک اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں, آپ کی لیب میں اور بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کی بات کر لیتے ہیں یا ایم ایس کے اسٹوڈنٹ کی,
تو وہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ آپ کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا. جو دوسرا پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہے نا انہوں اپنی پئی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ کو صبح ریجیکشن آئی, آپ نے منڈے مارننگ آ کے ای میل کھولی, جس پیپر پہ آپ نے 6 مہینے لگائے تھے, پیپر لکھا, ریزلٹس کمپائل کیے, آڈٹ ہونے ریجیکشن آئی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے سویرے سویرے منڈے مارننگ, ہیں جی. بندے کو لگتا ہے اور پی ایچ ڈی میری لٹک جائے گی, پتہ نہیں سپروائزر ہی تنگ آ کے نکال دے کہ 3 سال ہو گئے ماما چل جاؤ بس تیرے واسطہ کام نہیں. یا صبح صبح بندہ سپروائزر بلا لے دفتر میں, ہیں جی, اور وہ جھاڑ پہ لائے, بندہ بڑا ڈپریس ہوتا ہے. باہر آ کے پھر بندہ سوچتا ہے ہوں میں کی کرا, رونے نو دل کر رہا ہے, کوئی بندہ لبے نا مونڈا دے تو میں اس کے مونڈے پہ سر رکھ کے رو لوں. تو یہ کام آپ کا کولیگ کر سکتا ہے, وہ آپ کا پیپر نہیں لکھ سکتا, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو ہی لکھنا ہے. اپنی کربلا ہے, گزرنا آپ نے خود ہے. لیکن جو دوسرا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کی سن سکتا ہے, اچھا یار پچھلی ہفتے منو جھاڑ پئی سی, میں تنو دگڑا سنایا سی, آج تو منو سنا لے. باری باری ہے نا, ریسیپروکیٹ کریں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ ضرور سر اپنا سپورٹ سسٹم بنائیں, آگے بھی ذکر ہوگا. ایک کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے سوال کو اپریشیٹ کرے, آپ کی سنے, ادروائز آپ کا سوال ضائع نہ جائے. جی